آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 3 رجب 1441 ہجری 28 فروری 2020 عیسوی کو ہم چوتھی صفت جاننے کی کوشش کریں گے کہ متقین کی چوتھی صفت کیا ہے، جسے رب کائنات نے قرآن مجید میں پہلے پارے کی چوتھی آیت مبارکہ میں بیان فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ رب کائنات نے پہلی جو 3 صفات کے حاملین ہیں ان کے لیے ایمان کا لفظ استعمال فرمایا، لیکن جب آخرت کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اس سے آگے بڑھ کر ایمان کی بجائے یقین کا لفظ استعمال فرمایا۔ حالانکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ایمان بھی تو یقین کے معنوں میں ہی ہے، لیکن قرآن کا ایک انداز ہے، قرآن معجز کتاب ہے، انسانی عقل کو ورطہ حیرت میں ڈالنے والی کتاب ہے۔ قرآن نے یہ جو یقین کا لفظ استعمال کیا، اس کے 2 بڑے مقاصد اہل علم نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد کہ مجھے اور آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ یقین ایمان سے اونچا درجہ ہے، اور دوسرا سبب کیا ہے کہ رب کائنات انداز ہے قرآن کا، بات کرتے کرتے اسی بات کو ایک نئے انداز سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہماری توجہ قرآن کی طرف پوری طرح رہے، ہماری توجہ ادھر ادھر نہ ہو سکے۔ آخرت پر ایمان، یاد رکھیے اس کا تصور دنیا کے اکثر مذاہب میں موجود ہے، لیکن قرآن و حدیث نے آخرت کا جو تصور پیش کیا وہ بے مثال ہے، اور اللہ تعالی کی توفیق سے جو تصور قرآن و حدیث نے پیش کیا ہے وہ کوئی اور نہیں پیش کر سکتا۔ کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، اس لیے میں کچھ آیات مبارکات آپ کے سامنے پڑھوں گا، کچھ کا صرف حوالہ دے کر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یاد رکھیے ہر انسان کی آخرت کا آغاز اسی وقت ہو جاتا ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب روح قفس رمسری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اس کے بعد عالم برزخ کا آغاز ہوتا ہے، موت سے لے کر قیامت قائم ہونے سے پہلے کا جو مرحلہ ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ ایک گروہ ہے عقلانیوں کا جو بیچارے عقل کے گھوڑے پر سوار ہیں، وہ کہتے ہیں جی آخرت میں صرف جنت یا جہنم ہے، قبر کا عذاب نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ میں پہلے ان کے دلائل نقل کر کے آپ کو تکنیکی زبان میں بتا دوں کہ ان کے دلائل کس قدر انہوں نے دلائل کے معاملے میں غلط طریقہ کار سے کام لیا ہے، کس قدر انہوں نے حق کو بیان کر کے اس سے مراد باطل لیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی زبان سے میں نے بذات خود یہ الفاظ سنے، او جی ہمیں ایک عذاب کافی ہے، ہمیں 2 کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں دیا ہے کہ تمہارا جی چاہے تو 1 عذاب لے لو، تمہارا جی چاہے تو 2 لے لو۔ کہتے ہیں جی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلا پارہ ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیسے کرتے ہو کہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ماریں گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کریں گے، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ 4 مرحلے ذہن میں رکھیے گا۔ تم مردہ تھے، 1، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، 2، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ماریں گے، 3، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کریں گے، 4۔ کہتے ہیں جی 2 موتیں اور 2 زندگیاں۔ اگر ہم یہ مان لیں
کہ قبر کے اندر بھی زندگی ہے، تو یہ تیسری زندگی ہے جو کہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہمارا عام مسلمان یہ بات سن کر بڑا متاثر ہوتا ہے، یار بات تو واقعی درست ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے، دنیا کا ہر مسئلہ نہ تو کتابوں سے ملتا ہے اور نہ تقریریں سننے سے ملتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں علم کے حوالے سے جن کے لیے اہل علم کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے۔ سنیے گا، آپ کے ساتھ کبھی بھی کسی منکر عذاب قبر کا مناقشہ ہو جائے، بات چیت ہو جائے، اس سے ایک سوال کریں اور کہیں جی آپ نیند کو موت مانتے ہیں یا کہ نہیں؟ اگر تو کہے نہیں مانتا تو سیدھا سادہ قرآن و حدیث کا انکار، اور جو بندہ قرآن و حدیث کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ قرآن کہتا ہے هو الذی یتوفاکم باللیل، اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں جو رات کو تمہیں کیا کرتے ہیں بھائی؟ فوت کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سونے کی دعا سکھائی، بسمک اللہم اموت و احیا، اے اللہ رب العزت میں آپ کے نام سے مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ نیند سے بیداری کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے مجھے مارنے کے بعد زندہ کیا۔ قرآن نے بھی کہہ دیا نیند موت ہے، حدیث نے بھی کہہ دیا نیند موت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نیند موت نہیں ہے، وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے، حدیث کا بھی انکار کر رہا ہے۔ اور اگر وہ انکار نہیں کریں گے تو یہی کہیں گے کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ نیند موت تو ہے، لیکن یہ ان دو موتوں سے ہٹ کر ایک خاص قسم کی موت ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اگر نیند خاص قسم کی موت ہو سکتی ہے اور نیند سے بیداری خاص قسم کی زندگی ہو سکتی ہے جو کہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، تو قبر کی زندگی خاص قسم کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ جو دلائل نیند کو موت ثابت کرتے ہیں وہی دلائل قبر کے عذاب کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ بات ذرا سمجھنے کی ہے، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کی نعمتیں برحق ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، مرحلہ ہے آخرت کا۔ قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ جو رب کائنات کی طرف سے اسرافیل کے منہ میں سور ہے نا، اس کے اندر پھونک ماری جائے گی تو زمین و آسمان کی ہر چیز ساری کی ساری موت کی گاٹھ اتر جائے گی۔ پھر دوسری دفعہ پھونک ماری جائے گی تو ساری انسانیت جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک۔ یہ سورہ زمر میں نے آپ کے سامنے 68ویں آیت مبارکہ پڑھی ہے، 68، 69، 70 آگے جا کے پڑھ لیجئے۔ قرآن کہتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ زمین رب کائنات کی عطا کردہ روشنی کی وجہ سے روشن ہو جائے گی، اور پھر فیصلے کے لیے کتاب رکھ دی جائے گی، انبیاء کو، شہداء کو، گواہوں کو لایا جائے گا، سب کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کی تاکید اگلی آیت میں ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ ہر ذی روح نے جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ یہ آیات مبارکات سورہ زمر 68، 69 اور 70 آیت مبارکہ ہے، اور وہاں پر
ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، بات کیونکہ عقیدہ آخرت کی چلی ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس امت کا حساب و کتاب ہوگا وہ امت محمدیہ ہوگی، امت مسلمہ ہوگی۔ نحن الآخرون، ہم دنیا میں سب سے بعد میں آئے، الاولون یوم القیامہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، قیامت والے دن فرمایا حساب و کتاب ہمارا سب سے پہلے ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ ہے، رب کائنات سے بعد انبیاء یہ سوال کریں گے، الہ العالمین آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنی امتیں آئی ہیں وہ مسلمانوں سے پہلے تھی، ان کا حساب و کتاب پہلے کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب کائنات فرمائیں کہ تمہیں اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ حساب و کتاب کس کا پہلے اور کس کا بعد میں، صرف ایک سوال کا جواب دو کہ تمہاری امتیں نے جو جو نیکیاں کی ان کو جزا ملی کہ نہ ملی، جو جو گناہ کیے اس کا بدلہ ملا کہ نہ ملا۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ قیامت کے جو مظاہر ہیں ان میں سب سے پہلے حشر ہے۔ حشر، سب کے سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم سارے کے سارے اللہ کے حضور پیش ہوگے، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اور آپ کی ماں سوال کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور خواتین برہنہ لا یستحیی بعضهم بعضا، ایک دوسرے سے شرم نہیں کریں گے؟ فرمایا عائشہ قیامت والے دن کی گھبراہٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات ذہن میں رکھی، فرمایا اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، قیامت والے دن جس ہستی مقدسہ کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، لأنہ یلقی فی النار عریانا، اس لیے کہ جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا ان کے کپڑے اتار لیے گئے تھے۔ اس کے بعد مرحلہ آ جائے گا حساب و کتاب کا، اور حساب و کتاب کے حوالے سے چونکہ پڑھے لکھے ساتھی تشریف فرما ہیں، اس لیے میں یہاں ایک خاص بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ میں اگر اس مسجد میں نہیں بھی ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں، گھنٹہ 2 4 10 15 20 2 دن 4 دن 15 دن میں اس مسجد سے غائب ہو جاتا ہوں تو سی سی کیمرے کا ریکارڈ مجھے بتا دے گا کہ کس تاریخ کو کس وقت اس مسجد میں کیا ہوا تھا۔ اب یہ عقل انسان کو رب کائنات نے عطا فرمائی ہے، تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس رب نے انسان کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے گھر، اپنی فیکٹری، اپنی دکان، اپنی مسجد یا اپنے کاروبار یا تجارتی مرکز یا اپنے گودام کی ایک ایک لمحے کی خبر رکھ سکے، اس رب نے انسان کا جب حساب و کتاب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حساب کتنا باریک ہوگا۔ اور اس کے لیے میرے رب کو گواہوں کی ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ان کی زبانوں پر ہم مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں، ان کی ٹانگیں ان کے خلاف گواہی دے گی۔ ہوگا کیا؟ وقالوا لجلودہم، جلد بھی گواہی دے گی، اپنی جلد سے، اپنے چمڑوں سے یہ کہیں گے لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں قالوا انطقنا الذی انطق کل شیء، ہمیں وہ ذات بولنے پر مجبور کر رہی ہے جو کائنات کی ہر چیز کو بولنے پر مجبور کر رہی ہے، ہمیں وہ ذات بولنے پر مجبور کر رہی ہے
جو نوزائیدہ نومولود عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ ادا کروا رہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ ذات بولنے پر مجبور کر رہی ہے جس نے آگ کو حکم دے دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچے۔ میلوں لمبا الاؤ بھڑکتی ہوئی آگ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ ہمیں وہ ذات بولنے پر مجبور کر رہی ہے کہ جس ذات نے چھری کو حکم دیا کہ دیکھنا تیرے نیچے میرے نبی کا ہونے والا، میرے نبی کا بیٹا جو کہ ہونے والا نبی ہے، اگر اس کی گردن پر کٹ لگ گیا تو چھری تیری خیر نہیں ہے۔ اس چھری کا کام کاٹنا تھا لیکن اس نے کاٹا نہیں۔ حساب کے حوالے سے دوسری بات جو میں سمجھانا چاہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اکثر پڑھا کرتے تھے اور یہ دعا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ میرے ساتھ ذرا پڑھ لیں تاکہ یاد ہو جائے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، 4 الفاظ، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب آسان کر دینا۔ ایک حدیث میں ہے، نبی 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں اور دونوں حدیثوں کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پہلی حدیث، حسابا یسیرا کیا ہے، آسان حساب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث لمبی ہے میں مختصر کرتا ہوں، فرمایا میرے صحابہ حدیث نجوہ جانتے ہو، سرگوشی والی حدیث، بلکہ سرگوشی کو جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا آقا نہیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات نے اپنے بندے کو قریب کریں گے، اتنا قریب کریں گے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوگا، اور رب کائنات سوال کریں گے اے میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا، یا اللہ کیا، فلاں گناہ کیا، یا اللہ کیا، فلاں گناہ کیا، یا اللہ کیا۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان بات ہو رہی ہے، کوئی تیسرا واقف نہیں، یہاں تک کہ بندہ سوالات سے اتنا گھبرا جائے گا وہ سمجھے گا کہ آج میری تو خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر کیا خیال ہے اتنے سارے گناہوں کی موجودگی میں، کیا امید رکھتے ہو؟ اللہ بندے کے دل میں یہ بات ڈالیں گے، بندہ کہے گا الہ العالمین میں تو اتنا جانتا ہوں کہ آپ کی رحمت آپ کے غصے پر حاوی ہے، میں تو آپ سے معافی کی امید ہی رکھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب کائنات ارشاد فرمائیں گے جا میرے بندے، میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا، آج آخرت میں بھی تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ یہ ہے حسابا یسیرا، آسان حساب۔ دوسری حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من نوقش الحساب عذب یوم القیامہ، قیامت والے دن جس کے حساب کا مناقشہ ہو گیا اس کو سزا ضرور ملے گی۔ مناقشہ کیا ہے؟ اگر عرش والے رب نے یہ بات پوچھ لی، میرے بندے بتا تو نے یہ کام کیوں کیا، اس کیوں کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ منظر ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَقِفُوهُمْ، ان کو روکو، انہم مسئولون، ان سے باقاعدہ سوالات کیے جائیں گے۔ اور یہی وہ منظر ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان لوگوں سے بھی سوال کریں گے، ان لوگوں سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف رسولوں کو ہم نے بھیجا، اور پھر ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ اور اسی منظر کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پر دوسرے مقام پر فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، قیامت کے دن رب کائنات عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، روح اللہ ادھر تشریف لائیے، کانپتے کانپتے گھبرائے گھبرائے آ جائیں گے عیسیٰ علیہ
کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. توجہ کیجئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے الہ العالمین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وہ بات اپنی زبان سے ادا کروں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، میرے اللہ اگر میں نے انہیں یہ بات کہی تھی تو آپ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے اللہ آپ کو پتا ہے کہ میرے من کے اندر کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے من میں کیا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میرے اللہ میں نے تم سے صرف ایک ہی بات کہی تھی کہ اس ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے. حساب، اور یاد رکھیے یہ حساب کا مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے. ایک ایک لمحے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو حساب دینا پڑے گا. میں اکثر و بیشتر آپ کے سامنے یہ بات رکھتا رہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، اس کائنات کی تمام تر حکمتوں کی سردار ایک ہی بات ہے کہ انسان کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے. اور اس مناسبت سے میں وہ حدیث یہاں ضرور نقل کرنا چاہوں گا بطور مثال. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کا دن ہوگا 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا. اور ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایک نوجوان ہے، وسائل بھی موجود ہیں، روکنے والا بھی کوئی نہیں، دیکھنے والے بھی کوئی نہیں. ایک خوبصورت عورت برائی کی دعوت دیتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں عرش والے رب سے ڈرتا ہوں. اور یہ اصل اس مقصد، اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ جب انسان ہر قدم پر یہ سوچتا رہے انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، تو پھر دنیا کے سارے جھگڑے، دنیا کے سارے اختلافات، دنیا کے سارے پھڈے ختم ہو جاتے ہیں. سوچئے گا ذرا، ایک مزدور سے لے کر ایک بادشاہ تک اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ ہم نے عرش والے رب کے سامنے پیش ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اپنی ایمانداری سے بتائیے کبھی ہم گناہ کے راستے پر چل سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ جو انسان گناہ کے راستے پر چلتا ہے اس کے اندر ایمان کی کیفیت یا تو انتہائی کمزور ہو جاتی ہے یا اس کا ایمان مکمل ختم ہو جاتا ہے. تو آج کے موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک اسلامی تربیت کا 8واں ہدف معاشرے کو متقی افراد مہیا کرنا، اور متقین کی 4تھی صفت کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے. نیک اعمال والے جنت میں جائیں گے، برے اعمال والے جہنم میں جائیں گے.